وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام آباد مرتبہ نماز والا دروشی آواز بلند پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑا انعام و احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں ایک اور جمعۃ الوداع نصیب فرمایا. جس طرح رمضان کا اختتام جمعۃ الوداع سے ہے، اللہ کرے اسی طرح ہمارا اختتام بھی ایسے الوداعی کلمات سے ہو جس کی بخشش سے، جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے. تو یقیناً آج کا یہ دن ہمارے لیے مغفرت کا اور بخشش والا دن ہے، گناہوں سے معافی والا دن ہے، عید کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے. تو اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. حدیث مبارکہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. لیکن فرماتے ہیں کہ جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دگنا فرما دیتے ہیں، یعنی پڑھیں گے ایک نفل ثواب ملے گا 140 فرضوں کا. تو اس دن کی فضیلت کا آپ اس طرح اندازہ لگائیں کہ ہر چیز کا، رمضان میں تو ویسے ہی ثواب زیادہ 70 گنا، لیکن اس دن ڈبل کر لیں 140 گنا ثواب ہے ہر نیکی کا. اور حدیث مبارکہ میں ہے جمعۃ المبارک کا دن چونکہ افضل اليوم الجمعہ ہے. ہر امت کو اللہ نے، ہر مذہب کو، ہر قوم کو عبادت کا کوئی نہ کوئی دن دیا تھا. جیسے یہودی ہیں ان کو ہفتہ کا دن دیا، عیسائی ہیں ان کے لیے اتوار کا دن تھا. تو اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے جس دن کا انتخاب کیا، فرماتے ہیں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک جتنے بھی انبیاء کرام، صحابہ اور اہل بیت اعظام ہے، اور ان کو اللہ پاک نے جو نوازا، مناقب، مراتب، مناصب جو عطا فرمائے، تو جمعۃ المبارک کا دن تھا. ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ یہ دن تمہارے لیے عید کے دن کی حیثیت رکھتا ہے، یہ خوشی کا دن ہے. اور فرمایا سب سے بڑا خوشی کا دن یہ دن اس وقت ہوگا جب جمعۃ المبارک کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. فرمایا کہ تب بھی جمعۃ المبارک کا دن ہوگا. اس لیے اس دن کو معمولی نہ سمجھا جائے، کثرت سے عبادت و ریاضت کا اہتمام کیا جائے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر جمعے کے دن کو اپنے اوپر لازم کرو. پھر فرمایا کہ اے عمر کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جو جمعے کے دن عبادت و ریاضت کا اہتمام کرے اور اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے تم اپنے گھروں سے مٹی نکال کے پاک صاف کر دیتے ہو. اور فرمایا کہ اے عمر جمعے کے دن تم عبادت و ریاضت کا اہتمام کرو, غسل کا, صاف ستھرے کپڑوں کا اہتمام کرو. فرمایا جو شخص جمعے کے دن عبادت و ریاضت کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پاک صاف پیدا ہوا. اور پھر فرمایا کہ عمر جب کوئی شخص جمعے کے دن غسل کا, کپڑوں کا اہتمام کر کے گھر سے نکلتا ہے راستے کی ہر چیز, پتھر ہو, کنکریاں ہو, کوئی بھی چیز ہو, وہ اس کے لیے قیامت والے دن گواہی بھی دیں گے اور قیامت تک اس کے لیے توبہ استغفار بھی کرتے رہیں گے. اور فرمایا جو بھی شخص جمعے کے دن اپنے گھر سے نکلتا ہے غسل کا اہتمام کر کے, سفید صاف ستھرے کپڑوں کا اہتمام کر کے گھر سے نکلتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی دینی دنیاوی ساری کی ساری حاجتیں پوری فرماتے ہیں. اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس دن صبح نماز کے بعد, اشراق کے بعد فرشتوں کو دنیا پر بھیج دیتے ہیں بھی جاؤ جو جمعے سے پہلے گھروں میں جمعے کی تیاری کا اہتمام کرتے ہیں, ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں, توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ گھروں میں وہ فرشتے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں. اور فرمایا کہ جب جمعے کے لیے جمعے کا وقت آ جاتا ہے, پہلی اذان ہوتی ہے, تو وہ فرشتے سارے کے سارے مسجدوں کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, ہر آنے والے کو دیکھتے ہیں اور اس کا نام لکھتے ہیں. حدیث میں یہ ہے کہ اس سے وہ مصافحہ بھی فرماتے ہیں. اور پھر جب وہ بیٹھ جاتا ہے, امام خطبہ دیتا ہے, دوسری اذان ہونے لگتی ہے, حدیث میں یہ ہے کہ وہ فرشتے پھر اپنا رجسٹر بند کر کے ان لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں, یہ توبہ استغفار کر رہے ہیں, یہ دین کی بات سننے کا اہتمام کر رہے ہیں, یہ خطبہ ارشاد جو فرمایا جا رہا ہے اس کو یہ سن رہے ہیں. تو فرشتے ان سے خوش بھی ہوتے ہیں اور دل میں ان کے لیے توبہ استغفار بھی کرتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے ان کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہو جاتے ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ان ملائکہ کی برکت سے تمام نمازیوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں. اور پھر وہ رجسٹر لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں. حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں اور اللہ جبریل امین علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ملائکہ کے, اے فرشتوں کے سردار, یہ جو رجسٹر لائے ہیں جس میں آج کے نمازیوں کا نام ہے اور ان کی عبادت کا تذکرہ ہے, یہ رجسٹر لے جاؤ عرش کے خاص خزانوں میں سے جو خزانے وہاں محفوظ کر دو. کل قیامت والے دن جب یہ بندے میرے پاس آئیں گے اس کی برکت سے میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں. تو اس لیے ایسے دن زندگی میں بار بار نہیں آتے. آج ہم خوش نصیب ہیں کہ یہ دن اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے. نہ جانے اگلے سال یہ دن نصیب ہوتا ہے یا نہیں. گزشتہ سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں, اور آئندہ سال نہ جانے ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہ ہوگا. اس لیے اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے, وداع, رخصت, کہ ہمارے جذبات, ہماری کیفیات, ہمارے تصورات وہی ہونے چاہیے جو کسی خاص مہمان کو رخصت کرتے وقت ہوتے ہیں. پھر اللہ ہمارے جذبات کی قدر کرے گا. آپ دیکھ لیجیے دنیاوی طور پر آپ یوں سمجھیے کہ جب ہم اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں ہمارے جذبات, ہماری کیفیات, ہمارے تصورات, ہماری بیٹی کے جذبات, کیفیات, تصورات کیا ہوتے ہیں ان کو زبان سے, الفاظ سے بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. اسی طرح جب ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جائے ہم اس کو رخصت کرتے وقت
وقت ہمارے جذبات، کیفیات، تصورات کیا ہوتے ہیں یہ زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف ہم ہی جانتے ہیں، اس کیفیت کو جانتے ہیں، اس کیفیت کے وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جذبات اور کیفیت کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ نکاح بڑھا کر رخصت کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کیفیات کیا تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے جذبات کیفیت کیا تھے، وہ منظر اللہ جانتا ہے یا وہ صحابہ جانتے ہیں جن کے سامنے یہ منظر کشی۔ تو ہمارے جذبات، کیفیات اور تصورات وہ ہوں گے تو پھر اللہ ہمارے جذبات کی قدر کرے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو پھر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے جذبات کیا تھے، کیفیت کیا تھی، تصورات کیا تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جذبات کیا تھے، صحابہ اور اہل بیت عظام کے جذبات کیا تھے، اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں۔ اور آج جب یہ مہمان مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، مہمان مہینہ ہم سے الوداع ہو رہا ہے، پورا مہینہ ہم نے حتی الامکان کوشش کی، یقیناً حق ادا نہ ہو سکا، لیکن اس کے باوجود اگر میں اور آپ آج اس مہمان مہینے کو رخصت کرتے وقت توبہ استغفار کثرت سے کریں گے، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گر گرائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، سجدے میں جائیں گے، یہ جذبات کیفیات ہوگی، اللہ ہمارے ان جذبات کیفیات کی قدر کرتے ہوئے ضرور ہمارے بخشش اور مغفرت کا اعلان فرمائے گا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ پاک کو اپنے جذبات دکھائیں، اپنی کیفیات دکھائیں، اپنے تصورات دکھائیں۔ اب تو اور مزید وقت کم رہ گیا ہے، اس تھوڑے سے وقت کو ہم قیمتی بنا لیں، تھوڑے سے وقت میں ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں، اس تھوڑے سے وقت میں جو تنہائی میں ملے یا جلوت میں وقت ملے ہم اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ اس تھوڑے سے اللہ پاک وقت کے محتاج نہیں، اللہ میرے اور آپ کے جذبے کے محتاج ہیں، میرے اور آپ کے ہاتھ اٹھانے کے، میرے اور آپ کے آنسو۔ جب میرے اور آپ کے آنسو نکلیں گے اللہ ان آنسوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں کہ ایک مچھر یا مکھی کے آنسو کے برابر بھی آنسو نکلے، اللہ کے ڈر اور خوف سے اللہ پاک اس ایک آنسو کی وجہ سے بھی بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ جو تھوڑا سا وقت ہے ہم اس کو قیمتی بنائیں، اعمال پورے کر کے، درود پاک کا اہتمام کر کے، توبہ استغفار کر کے، اللہ سے گر گرا کر اپنے گناہوں کے معافی مانگ کر جب ہم یہ کیفیات، یہ جذبات اللہ پاک کو دکھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے جذبات کی ضرور قدر فرمائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے جمعہ الوداع کا دن ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یا نیٹ کے اوپر بھی ایسے آتا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایسی گھر بھی رکھی ہیں کہ جمعہ الوداع کا دن ہے تو شاید اسلام میں اس کی کوئی خاص اہمیت فضیلت ہے، یہ ہمارے لیے تہوار کی حیثیت رکھتا ہے یا اسی دن کوئی خاص عبادت مقرر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ ذہن ابھی سے اپنے ذہن صاف کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جمعے کی وجہ سے اس دن کی اہمیت فضیلت بڑھ گئی، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ کوئی خاص تہوار ہے، اس دن کا کوئی خاص عمل ہے، اس دن کی کوئی خاص عبادت ہے، ایسا نہیں۔ جو جمعے کی عبادت ہوا کرتی ہے وہی عبادت ہے، فرق یہ ہے کہ اللہ اس دن ثواب، اجر و ثواب پہلے دنوں سے بڑھا دیتے ہیں، پہلے دنوں میں اجر و ثواب کم ہے، اس دن اجر و ثواب زیادہ ہے۔ باقی نہ کوئی یہ خاص تہوار ہے، نہ کوئی خاص عمل ہے، نہ کوئی خاص عبادت ہے اس دن کی، کیونکہ ہم نے بدعات سے بھی بچنا ہے، اس چیز کا بھی اہتمام رکھنا۔ اور دوسرے یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جمعہ الوداع ہے تو بعض لوگوں نے کچھ خاص قضائے عمری کے حوالے سے اس نام سے کوئی خاص نماز گھڑ رکھی ہے۔
भी 4 रकात नफल ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो जो जिंदगी में जितनी भी नमाजें क़ज़ा हुई हैं वो सब की सब अदा हो जाएंगी, उन सब की सब नमाज़ों से छुटकारा हो जाएगा। उसको नाम दे रखा है क़ज़ा उम्री का कि अगर रमज़ान का आखिरी जुमा आए उस जुमे में आप 4 नफल पढ़ो और इस तरह पढ़ो, ये क़ज़ा उम्री है। जिंदगी की सारी नमाजें क़ज़ा, ऐसा कुछ भी नहीं। मुल्ला अली क़ारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-मौज़ूआतुल कबीर के अंदर लिखा कि जिन लोगों ने इस रिवायत को घड़ा है, ये रिवायत मौजू है, मनगढ़ंत है। इस रिवायत का, इस हदीस का कुरान और हदीस के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के साथ, सहाबा और अहले बैत इज़ाम के फरामीन के साथ, ताबईन तबा ताबईन या किसी भी नेक हस्ती के साथ इस जुमले का कोई हकीकत नहीं है। ये जुमला, ये मौजू है, ये मनगढ़ंत है, ये झूठ पर मबनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी नमाजें हमारी रहती हैं, हम नियत जरूर करें, ऐ बारी तआला आए तो हमें माफ फरमा दे। इसके बाद जितनी भी हमारी नमाजें रह गई हैं, हम उनको क़ज़ा करने की नियत करते हैं। हर नमाज के साथ आप क़ज़ा करते चले जाएं। अगर रह भी जाएंगी, अल्लाह हमारे इस नियत की वजह से, हमारे जज्बे और कैफियत की वजह से कि हमने ये एहतमाम करना शुरू कर दिया था, सारी की सारी नमाजें जो रह जाएंगी अल्लाह उनको भी माफ फरमा देगा। शर्त यह है कि मैं और आप नियत कर लें, हर नमाज के साथ क़ज़ा नमाज को अदा करना शुरू कर दें। उसका तफसीली तरीका आप उलमा से पूछें, अपनी मर्जी से न शुरू कर दें। उलमा से पूछें कि मेरी जिंदगी इतनी है और इतनी नमाजें मुझे लगता है मैंने पढ़ी हैं और इतनी नमाजें मुझे लगता है मेरी रह गई हैं। उलमा की रहनुमाई में अपनी क़ज़ा नमाजों से अभी से एहतमाम शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह जब हम शुरू कर देंगे और अगर मौत आ जाए, हमारी क़ज़ा नमाजें पूरी नहीं भी हुई, तब ये अल्लाह माफ़ फरमा दे। अगर एक आदमी नियत करता ही नहीं, कोशिश करता ही नहीं क़ज़ा नमाजें अदा करने की, तो फिर जो है वो अल्लाह भी माफ़ नहीं फरमाएंगे। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का कानून है, कोई ना कोई तरीका है। ऐसे नहीं है कि सारी लोग नमाज पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले बराबर हो जाए, नहीं। अल्लाह हमारे जज्बात, हमारी कैफियत, हमारे तसव्वुरात को देखते हैं। एक तो इस चीज़ का भी एहतमाम कर लें, और दूसरा सदक़ातुल फितर है। सदका फितर का मतलब यही है कि ये एक अल्लाह ने हमें शुक्रिया के तौर पर हमारे ऊपर कुछ हिस्सा मुकर्रर किया है कि जो रोज़े तुमने रखे थे, उन रोज़ों का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्लाह ने सदका फितर मुकर्रर किया। हदीस में ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में ईद से पहले मक्का हो या मदीना हो, एक आदमी को मुकर्रर फरमाते और वो पूरे मक्का मदीना में ऐलान फरमाया करता था कि अल्लाह ताला ने हर साहिब निसाब मुसलमान मर्द औरत पर सदका और फितर मुकर्रर किया है। जो साहिब निसाब है, साल हुआ है या नहीं हुआ, जो साहिब निसाब है उसके ऊपर सदका और फितर मुकर्रर है। हर मर्द औरत, बच्चा हो बूढ़ा, वो अदा करे। तो सदका फितर ये वाजिब, जो कि फर्ज के करीब है, इसकी ये हैसियत है। और एक हदीस मुबारका में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रमजान में, रोजों में, कुरान में, नवाफिल में, तस्बीहात में, जिक्र अज़कार में जो कमी रह जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सदका फितर की बदौलत रमजान में ज़ाहिर है कि फोशगई हो जाना, बुरी बातें हो जाना, बुरी बातें सुन लेना, सगीरा गुनाहों का हो जाना, ये इंसान के साथ यकीनी है। फरमाया कि जो शख्स ईद की नमाज से पहले सदका फितर अदा करे, वो सदका मकबूला है, अल्लाह के यहाँ वो कबूल है, उसका अजर और सवाब ज्यादा है। और जो शख्स सदका फितर ईद के बाद अदा करे, वो आम सदके की तरह एक सदका है। तो सदका फितर अदा करना ही है तो कोशिश करें कि आज ही अदा फरमा लें। कल चूंकि 7:15 बजे नमाज है, तो उससे पहले हो सकता है कि मौका ना मिले, मौका मिले तो हो सकता है कोई मुस्तहिक ना मिले, तो आज का दिन है, आज का दिन इसका एहतमाम करने की कोशिश की जाए। तो सदका और फितर अदा करना, जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी तरफ से बड़े हजरात अदा फरमाएं, और जो बालिग बच्चे हैं और अगर उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अदा कर सकते हैं, तो वो खुद ही अदा फरमाएं। और सदका फितर अदा करने के लिए जो हम लोगों को अपना लेवल बताते हैं, अपना स्टेटस बताते हैं, अपनी हैसियत बताते हैं, तो खुदा के लिए सदका फितर अदा करते वक्त अल्लाह को भी अपना लेवल बताओ।
اپنی حیثیت بتاؤ، اپنا سٹیٹس بتاؤ کہ میں اتنی مالیت کا مالک ہوں، میں کروڑوں کا مالک ہوں، اربوں خربوں کا مالک ہوں۔ ایسا بندہ بھی گندم کے حساب سے صدقہ فطر دے رہا ہے، اور جو بالکل غریب ہے جس کا گزر بسر مشکل سے ہو رہا ہے وہ بھی گندم کے حساب سے صدقہ فطر دے، تو پھر یہاں تمہارا لیول، تمہارا سٹیٹس، تمہاری حیثیت کہاں گئی؟ اللہ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا، یہ نہیں کہ قبول نہیں ہوگا، وہ تو اللہ نیت کو دیکھتا ہے، لیکن میں ایک چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، لوگوں کو ہم اپنا سٹیٹس دکھائیں، لیول دکھائیں، حیثیت دکھائیں، میں ملک صاحب ہوں، میں میاں صاحب ہوں، میں چودھری صاحب ہوں، میں اربوں خربوں کا مالک ہوں، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری حیثیت ہے، یہ سٹیٹس ہے۔ تو جب صدقہ فطر دینے کے بارے ہے، وہ جی سب سے کم صدقہ فطر کیا ہے، تو یہاں آپ کا سٹیٹس کہاں گیا؟ اللہ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا۔ تو خدا کے لیے یہاں پر بھی اپنی غیرت جگائیں، غیرت دکھائیں، اپنی عزت دکھائیں، اپنا لیول حیثیت دکھائیں، سٹیٹس دکھائیں، دیکھیں کہ سب سے زیادہ صدقہ فطر ادا کرنا کون سے ہے، سب سے زیادہ قیمت کس چیز کی ہے، اب اس لحاظ سے ادا کریں۔ ہاں جو شخص سمجھتا ہے کہ میں غریب ہوں، ماڑا ہوں، یتیم ہوں، خود گیا گزرا ہوں، تو ٹھیک ہے، وہ گندم کے حساب سے جو جامع صرفے والا نے مقرر کیا ہے 300 ہے، بعض حضرات نے 250 بھی مقرر کیا ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ چونکہ ریٹ کہیں پہ کم ہے، کہیں زیادہ ہے، اور روز بروز بڑھتا ہے، کہیں کم ہوتا ہے، تو احتیاط یہی ہے کہ آپ کم از کم 300 کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں، سب کے بچوں کے لحاظ سے بھی، سب کے لحاظ سے، اور اس چیز کی تحقیق بھی کر لیں گھر والوں نے ادا کیا ہے کہ نہیں، کسی کی طرف سے نہیں ادا کیا تو سب کی طرف سے ادا کریں۔ تو صدقہ فطر کا اہتمام آج ضروری۔ اور دوسرا جمعۃ الوداع کا اختتام ہے، صبح بھی میں نے عرض کیا تھا، سورہ کاف کا اہتمام آج یقینی فرمائیں، اگر کسی نے اس کا اہتمام نہیں فرمایا تو مغرب سے پہلے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد فوراً سورہ کاف کا اہتمام کر لیا جائے، کیونکہ تھوڑی سی لمبی ہے، تو جن کی سپیڈ سلو ہے ہو سکتا ہے وہ مغرب تک پورا نہ کر سکیں، کوشش فرمائیں جمعے کے بعد، وگرنہ عصر کے بعد درود پاک کا بھی اہتمام ہو، سورہ کاف کا بھی اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، صبح بھی میں نے عرض کیا تھا سورہ اخلاص کا اہتمام ہو، ان اعمال کا اہتمام کریں۔ اور آج اختتام ہے، تو حدیث مبارکہ میں ہے، پہلے روزے سے لے کر 29ویں روزے تک جتنے لوگوں کی اللہ بخشش اور مغفرت کا اعلان فرما چکے ہوتے ہیں، اس آخری روزے کے اختتام کے وقت، یعنی عصر سے مغرب کا جو وقت ہے، فرمایا اس دوران پہلے روزے سے لے کر 29ویں روزے تک جتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت کا اعلان اللہ فرما ہو چکے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کی بخشش اور مغفرت کا اعلان اللہ آخری افطاری کے وقت فرماتے ہیں۔ تو آج کی آخری افطاری ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آخری افطاری میں اور آپ صرف کھانے پینے میں ہی لگا دیں، دعوت کھانے اور دعوت کرنے کے اہتمام میں نہ لگا دیں، یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں، یہی وقت قیمتی ہے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی کا۔ تو اس وقت کو خاص طور پر اللہ کے لیے نکالیں، دعا کے لیے نکالیں، اللہ پاک سے مانگیں اور خوب مانگیں۔ اور پھر آج کی جو رات ہے، اس رات کو لیلۃ الجائزہ حدیث میں کہا گیا۔ اب میرا اور آپ کا امتحان، جن لوگوں نے رمضان کا پورا مہینہ روزوں کا، نمازوں کا اہتمام کیا، آج کی رات اور کل کا دن ان کا امتحان ہے۔ جائزہ کا مطلب یہی ہے کہ امتحان۔ اب اس پورے کے پورے مہینے کی محنت نچوڑ وہ آج کی رات یا کل صبح نکلے گا، کہ اس پورے مہینے کا اثر رات تک رہا یا نہیں رہا۔ ایسا تو نہیں جب رات آئی ہر چیز کو بھول کر، چھوڑ چھاڑ کر، ٹوپی بھی پھینک دی، رومال بھی اتار دیا، بس گاڑی میں سوار ہوئے، بیگم کو بھی بے پردہ بٹھایا اور بازاروں کی زینت پوری کی پوری رات ہم نے لگا دی۔ اب اس رات امتحان ہے، اور کل کا دن بھی امتحان ہے کہ کیا ایک دن بھی اس کا اثر ہوا یا نہیں ہوا۔ ایسا تو نہیں پہلے ہی دن ہم نمازیں بھول گئے، پہلے ہی دن ہم ذکر و اذکار، تسبیحات، توبہ استغفار بھول گئے، پہلے ہی دن 10 دن
اعتکاف کا بھی اہتمام کیا. اعتکاف سے جانے کی دیر ہے، سب سے پہلے جو ہم نے کام کیا نعوذ باللہ وہ سنت رسول کو ذبح کیا. کہیں ایسا تو نہیں؟ اس چیز کے اوپر بھی غور کرنا ہے. تو لیلۃ الجائزہ، یہ رات لیلۃ الجائزہ حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص عید کی رات، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، 9ویں 10ویں کی رات ہو، فرمایا جو شخص ان راتوں کو عبادت کرتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں. تو یہ رات عبادت و ریاضت کی ہے. کم از کم ہم عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ نہ کریں. اگر بالفرض ضرورت کے لیے جانا بھی ہے کہیں تو پھر توبہ استغفار کرتے ہوئے ذکر و اذکار کرتے ہوئے جائیں. گھر والوں کے ساتھ جاتے ہیں پردے کا بھی اہتمام کریں، فضولیات سے بچیں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. تو ہمارا بازار میں جانا بھی عبادت ہوگا جب ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے. اور ایک حدیث مبارکہ میں جو شخص ان راتوں کو عبادت کرتا ہے فرمایا کہ اس دن جس دن ہر دل مردہ ہوگا جو ان راتوں کو عبادت کرے، عید کی راتوں کو، فرمایا اس دن جس دن سب کے سب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے ایسے شخص کا دل اس دن زندہ ہوگا اور اللہ اس کی بخشش مغفرت فرما کر جنت میں داخل فرمائے گا. تو اس لیے اس رات کو معمولی نہ سمجھا جائے اور کل کے دن کو معمولی نہ سمجھا جائے. یہی دن اور رات ہے ہمارے لیے اس پورے مہینے کے نچوڑ کا. اگر یہ رات اور دن ہم گناہوں سے بچ گئے، نمازوں کا اہتمام کر لیا تو پھر انشاءاللہ اس کا اثر پورا سال رہے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ ایک رات اور ایک دن میں ہم پھر پھسل گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو پھر سمجھ لینا پورا مہینہ ہمارا ضائع گیا. تو کل عید الفطر کی نماز اعلان بھی پہلے بھی کیا ہے، انشاءاللہ 7:15 بجے نماز کھڑی ہو جائے گی. 6:30 تقریباً انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا تو 7:15 بجے نماز کھڑی ہوگی. آپ سے درخواست ہے کہ بر وقت تشریف لائیں کیونکہ ہمارے قرب و جوار باقی مساجد میں بھی جو ترتیب بنائی گئی ہے، فیصل مسجد میں وہاں پہ 7:30 نماز ہے، نصرت الاسلام میں 7:45 نماز ہے. تو اس لیے یہ جو وقت طے کیا گیا آپ وقت کا خاص خیال رکھیں اور آج کی رات آپ جہاں دوسرے کام کاج میں لگائیں وہاں پر یہ بھی تھوڑا سا کر لیں. موبائل آپ کے پاس ہے، ادھر قاری صاحب کے پاس آنے کا وقت نہیں، مسجد میں جانے کا وقت نہیں، تو کم از کم نماز کا طریقہ سیکھ لیں، نماز کے آداب سیکھ لیں، نماز عید کے مسنون اعمال سیکھ لیں کہ تاکہ جب کل صبح آپ اٹھیں آپ کا آغاز فجر کی نماز با جماعت سے ہو اور پھر مسنون اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے غسل کر کے سفید کپڑوں کا یا کوئی بھی پاک صاف کپڑوں کا اہتمام کرتے ہوئے اور خوشبو لگا کر تکبیرات پڑھتے ہوئے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھا کر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لائیں اور تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں. ایک راستے سے آئیں جاتے ہوئے دوسرے راستے کا انتخاب کریں، یعنی مسنون اعمال کا استحضار کر لیں اور پھر عید کی نماز کے طریقے کا بھی آپ استحضار کر لیں. کہ آپ کے پاس موبائل تو ہے یا مسجد میں آتا ہے تو قاری صاحب سے پوچھ لیں، امام صاحب سے پوچھ لیں، کسی بھی سے پوچھ لیں، آپ کو عید کی نماز کا طریقہ استحضار ہو. نہ یہ کہ آپ دوران نماز دائیں بائیں دیکھتے رہیں بھی کون کیا کر رہا ہے. دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے آپ پہلے سے ان چیزوں کو دیکھ لیں گے تو آسانی ہوگی. آج آخری جمعہ بھی ہے، ہمارے قریب ہی رانا ٹاؤن میں ایک مسجد ہے، اس کا افتتاح حضرت مفتی حسن صاحب مدجلہ نے فرمایا تھا. اس کے ذمہ دار آئے ہوئے ہیں، کافی پریشان ہیں، وہاں بھی کئی دفعہ میں گیا ہوں. اس کا آغاز تو کر دیا گیا ہے لیکن ابھی کافی سارا کام باقی ہے. تو جمعے کے بعد وہ آپ سے اپیل کریں گے تو درخواست ہے کہ ان سے بھرپور آپ تعاون فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو بیٹھنا سننا قبول فرمائے.